but they're both killing people. Or one is killing animals, the other is killing humans. Just Punjabis. So agencies of the government deserves to be killed. I think the point at which they have like literally worked to destabilize their existences, I think killing them is a very small response. Okay. No, let me. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا اوپن ہو. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ اوپن ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ناظرین نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے درمیان اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے پاکستان کے ایک انتہائی سیریس اور بہت ہی سینسٹیو ایشو کے اوپر جو ہے بہت ہی ڈیٹیل قسم کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے، جس میں جو ہے غصے کا اظہار بھی کیا گیا ہے، جس میں دونوں طرف سے جو ہے کراس کویسچننگ بھی کی گئی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے دلائل بھی دیے گئے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے کنونس کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی گئی ہے. آپ میرے خیال میں ان کو موقع دے دیں. یہ بہت زیادہ I wanted to take it back to the question of Please Balochistan. introduce yourself. I am Najab from SLAS. I wanted to take it back to the question of Balochistan. آپ نے جب اسرائیل کی بات کی تو آپ بتانے لگے لائک جنرلی جو نیریٹو رہا ہے اسرائیل کے بارے میں، تو اسرائیل لیٹس سے ڈیسٹیبلائزز فلسطین فار لائک ڈیکیڈز اپون ڈیکیڈز. ایٹ دیٹ پوائنٹ فلسطین سے ایک حملہ آتا ہے، فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، اب تو ہمیں ان کا پورا ملک تباہ کرنا پڑے گا. ان مچ دا سیم وے Pakistan for decades upon decades takes part in like the disappearances that have happened in Balochistan. At that point, the Balochi people, they throw some rocks and Pakistan says ke oh hame arrest karna pad gaya. Right? So it's much the same situation showing up on both ends. How is in this particular situation Pakistan using its monopoly of violence in a way that's better than like Israel? Okay. Thank you for asking. اچھا ہوگا میں نے اس کو وہ دلا دیا. Are you from? Liberal. And you belong to Lahore or? I'm from Karachi. Karachi originally. سب سے پہلے اپنے باعث اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. پاکستان کے کیس میں، ہندوستان کے کیس میں، سری لنکا کے کیس میں، یورپین ممالک کے کیس میں، اکارڈنگ ٹو دا ویسٹفیلین پرنسپل جو رائٹ ٹو وائلنس ہے وہ اس نیشن اسٹیٹ کا حق ہے. یہاں پہ کوئی بھی گروہ جو وائلنس کی طرف آئے گا اس کو جو رسپونڈ کرنا ہوگا ان ٹرمز آف لیگل فریم ورک، ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو رسپانسز، وہ ریاست کرے گی. بدقسمتی سے اس مرتبہ اس کا نام ریاست پاکستان ہے. جو بلوچستان میں جو سالہ سال سے ہو رہا ہے نا، نجف عباس صاحب، اگر آپ وہاں پر صرف اور صرف کراچی سے کوئٹہ تک سفر کریں تو بہت ساری یہ پرابیبلٹی ہے کہ وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، آپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کوالیفائڈ ہیں، ایک تو نام آپ کا نجف عباس ہے. No. Oh, so they're different. But they're both killing people. No, the reason they are Oh, one is killing animals, the other is killing humans. one is killing, let's say, Just Punjabis. Agencies of the government, one is Oh, killing good. individuals. So agencies of the government deserves to be killed. I think the point at which they have like literally worked to destabilize their existences, I think killing them is a very small response. Okay. No, let me. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا اوپن ہو. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ اوپن ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی پوائنٹ ہمارا ہے کہ جب اس طرح کے ریڈیکل ویوز آئیں گے ان کو پراپر ایڈمنسٹریٹو رسپانسز ملیں گے. no matter what. But we will not allow them that they go with impunity and kill people. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سول اینٹیٹیز کی کو میسکریٹ کر کے فراس بنا کے اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوششیں کریں گے. ان کو بھی ہلکا دیکھیں گے، ہلکا تیز نہیں لیکن دیکھیں گے ضرور. ناظرین نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ اور اسٹوڈنٹ کی گفتگو کے اوپر جو ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے ضرور کیجیے گا. یہ گفتگو جو ہے بہت ہی اوپن تھی. انوار کاکڑ نے بہت ہی زبردست اسٹیپ یہاں پہ لیا اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے کھل کے بولنے دیا. نہ صرف بولنے دیا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے کراس کویسچننگ بھی کی، ان سے بار بار سوالات بھی کیے اور اسٹوڈنٹ نے بھی بہت ہی کھل کے بہت ہی اوپن انداز کے ساتھ جو ہے انوار اللہ کاکڑ کے اوپر جو بہت سارے سوالات اٹھائے. ایسی باتیں کی کہ جو شاید جو ہے عام لیول پہ کرنا بہت ہی مشکل تھا اور بہت ہی خطرناک تھا. ایجنسیز کے اوپر بھی جو ہے بات کر ڈالی گئی. انوار اللہ کاکڑ نے اس کے اوپر جو ہے کہکا بھی لگایا اور اس کا جواب بھی دیا. یہاں پہ جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مسنگ ہو گئے ہیں.
जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, और बलोचिस्तान में उनकी तादाद जो है काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट के नंबर के अंदर जो वो 50 लोग हैं, लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि वो 8000 तक हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद होगी तो उनके लवाहिकीन भी मौजूद होंगे, और लवाहिकीन जो है वो क्वेश्चन भी करेंगे। डेफिनेटली उनके घर से अगर किसी को उठा लिया जाता है, वो दहशतगर्द हो, मुजरिम हो या कोई भी हो, वो रियासत बेहतर जानती है, और रियासत को जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन उनके लवाहिकीन को अगर नहीं मालूम कि वो दहशतगर्द हैं, या वो उन्हें दहशतगर्द नहीं समझते, तो उनके बारे में अगर परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी भी एज ए फैमिली जो है वो भी एक राइट चीज है। इसके ऊपर जो है रियासत को उन्हें भी रिस्पॉन्स करना है, और रियासत को अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। स्टूडेंट के जिस तरह से सवाल सामने आए हैं, उसके बाद जो है इनवाला काकर ने जिस तरह का जवाब दिया है, गोकस जवाब में जो है बहुत सारे ऐसी चीजें भी थी कि जो तंजन नजर आ रही थी, गुस्सा भी शामिल था, लेकिन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी की है। गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट को चाहिए कि अवाम को कन्विंस भी करें, अवाम को समझाएं, ताकि इतना बड़ा इशू जो है वो अवाम और स्टेट के दरमियान जो है नफरत की बजाय जो है समझदारी के साथ जो है उसको डील किया जाए, और इस तरह से डील किया जाए कि अवाम को समझ भी आ जाए कि हो क्या रहा है और स्टेट कर क्या रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।